कि इस कौम के लिए किसान सबसे बड़े अपनी बात से आगे रहेगा। हमारे पास 7 लाख नहीं है, हम 18 करोड़ फौजी हैं, हमारी बहनें भी फौजी हैं, हमारे भाई भी फौजी हैं, हमारे बच्चे भी फौजी हैं। खुलेआम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। अरे कश्मीर को पाकिस्तान के मुद्दे बदलने बनाई कौन भी आपके सरकार रखती है कि कश्मीर बन के रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टुनाइट। मैं हूं अली सरवर। आज का प्रोग्राम बहुत अहम इसलिए है कि जहां हम देखते हैं पाकिस्तान के हमें जो मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान को उन मसाइल को हल करने में सियासी जमातें अब तक नाकाम नज़र आती हैं। ऐसे में एक जमात सामने आई है जिसने कराची के नशर पार्क में, फैसलाबाद में और दीगर शहरों में बहुत बड़े और कामयाब जलसे किए हैं। एक नई उम्मीद के तौर पर ये पार्टी सामने आई है और इनका मंशूर पे भी बात करेंगे और बताएंगे आपको ये कि लोग जरदोक क्यों इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वजह क्या है। क्या तमाम पुरानी सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं या अवामी मसाइल वो हल करने में वो पार्टियां नाकाम हैं, इसलिए इस पार्टी की जानिब अब देखा जा रहा है। बिलखसूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, इसके मसाइल पर जिस तरह कचरा सियासत पर जिस तरह बात हो रही है, मसाइल यहाँ के हल नहीं हो रहे। कहा जाता है 70% रेवेन्यू देता है कराची, उसके बावजूद भी इसके मसाइल हल नहीं होते। इस तरह पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जो आवाम को मसाइल दरपेश हैं, पहले 2 पार्टी सिस्टम था, वो नाकाम हुई, अब तीसरी पार्टी आ गई, अब तक की कारकर्दगी उनकी भी ऐसी नहीं है कि लोग मुतमईन हों। ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस सामने आई है और लोग इसमें जिस तरह शामिल हो रहे हैं, जिस तरह पज़राई मिल रही है, जो अब तक के जो जलसे हैं वो तो ये साबित करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं और पसंद कर रहे हैं और आने वाला वक्त लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस का होगा। इसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बारे में ख़ास बात ये भी है कि पाकिस्तान और जनूबी कोरिया को नज़दीक लाने में बड़ा अहम इन्होंने किरदार अदा किया और जनूबी कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया के सदर ने इन्हें हाई सिविल अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने इन्हें हाई सिविल अवार्ड भी दिया इनकी खिदमात के सिलसिले में। जबकि जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, क्या मंशूर है इनकी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस का, इस पर हम बात करेंगे। मोहतरम जनाब अमानुल्लाह खान पराचा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अमानुल्लाह पराचा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के आप चेयरमैन हैं। आपकी पार्टी ज़ाहिर दीगर पार्टियों से अगर मैं कहूँ कि मुख्तलिफ किस तरह है, कि क्यों ऐसी क्या ख़ास बात है आपकी पार्टी में कि लोग बहुत बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, जिस तरह के जलसे आपने किए हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे आवाम को आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और ऐसे वक्त मदऊ किया जबकि इस मुल्क को के अवाम को ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो इस मुल्क के मसाइल को समझती हो और उस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती हो। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ और आपको भी इसका और पाकिस्तान के अवाम को भी इल्म है कि बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि 1% अशरफिया पिछले 77 साल से इस मुल्क पर हुकूमत करती आई है और यही लोग आज भी इक़्तिदार में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। ये मोरूसी सियासत से कम नहीं है। हमारे यहाँ जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो जब उनको मौका मिलता है और उनकी पार्टी जाने लगती है इक़्तिदार से तो नून लीग में शामिल हो जाते थे। और मुस्लिम लीग वालों को जब पता चलता था कि उनका दौर ख़त्म हो रहा है तो जब 2 पार्टी सिस्टम ख़त्म हुआ तो तीसरी पार्टी जब आई तो ये दोनों पार्टियों के जो लोग थे ये भी बड़ी तादाद में उसमें जाके शामिल हो लिए। इन्हीं ख़ानदानों के लोग उस पर जाकर, इसी तरह मेरा ये दावा है और पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि 1% अशरफिया इन तीनों पार्टियों में घूमती रही, उन्होंने हुकूमत की। आवाम आदमी को और मुतवसत तबके को और गरीब तबके को 77 साल में जमहूरियत का कोई फल नहीं मिला। वो पार्टी से वोट वो देते हैं, एक पार्टी को, एक शख्स को देते हैं और इसका हल वो जीतता कोई दूसरा बंदा है। ये चीज़ जो है, जो म्यूज़िकल चेयर पहले 2 पार्टियों में थी अब 3 पार्टियों में आ गई। अब लोगों का अवेयरनेस आई है कि उनको अपने जैसे लोगों को, मुतवसत और गरीब लोगों को अपने जैसे लोगों का इलेक्ट करना होगा। इन पराडो पजारो बड़े बड़े बंगलों 300 400 कनाल के घरों में रहने वालों को क्या पता कि गुर्बत क्या है। उन्हें आज हमारे लोग जिस शिद्दत के साथ कारोबार से बेदखल हुए हैं, नौकरियों से बेदखल हुए हैं, उनकी गुर्बत जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। थाना कल्चर देख लें, पटवारी कल्चर देख लें,
سفارش کلچر دیکھ رہے ہیں, رشوت کا بازار گرم ہے. تو ایسے چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کو اقتدار میں لائیں. اصل طاقت عام آدمی کی ہو. عام آدمی جب تک اقتدار میں نہیں آئے گا نہ ملک مضبوط ہوگا نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. نہیں, جمہوریت مضبوط ہوگی, بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی, پاکستان مسلم الائنس کی منشور کی کیا خاص باتیں ہیں؟ دیکھیں, ہمارے منشور میں ہم نے ہر پہلو پہ, اور ہمارا منشور پاکستان کے باہر رہنے والے اور پاکستان کے اندر رہنے والے بہت بڑے اکانومسٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور دنیا کے ہر شعبے کے, انجینئرنگ ہو, میڈیکل ہو, اکانومسٹ ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو, ان لوگوں نے مل کے بنایا, جو ماہرین نے مل کر ماہرین نے اس کو تشکیل دیا. ابھی وہ حال ہی میں پاکستان میں سب آئے تھے, ملیشیا سے, دبئی سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, جو پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو پاکستان کے اندر وہ رہ کے انہوں نے پاکستان کے اسکولوں سے, کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے باہر انہوں نے یہی چیزیں اکنامیکل اس کو اصلاحات کو انہوں نے وہاں پہ لگوایا اور وہاں ترقی کی, اور ملکوں نے بھی ترقی کی. ان لوگوں نے پاکستان کا منشور بنایا, اور ان لوگ یہ الحمدللہ ہم نے ہر شعبے پہ, لیبر پالیسی ہے, ٹیکسز کی پالیسی ہے, بینکس ہیں, لوگ ریفارمس ہیں, صحت کا نظام ہے, ای بینکنگ ہے, ای گورننس ہے. اس طرح یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہو. اور ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ پاکستانیز جو کہ باہر جا کے سعودی عرب, مڈل ایسٹ, امریکہ, یورپ میں جا کے انہوں نے دھاک جمائی ہے. اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کریں گے, لیکن اسی صورت میں جب ان کو کوئی موقع دیا جائے, جب ان پہ دباؤ ہو, رشوت کا بازار گرم ہو, ٹیلنٹ لوگوں کو اوپر نہ آنے دیا جائے. بغیر ٹیلنٹ والا جس نے کچھ کیا نہیں ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ بن کے آ جاتا ہے. نقل مارک کے پاس ہونے والے اوپر آ جاتے ہیں, رشوت دے کر لوگ اوپر لگ جاتے ہیں, سفارشی لوگ اوپر لگ جاتے ہیں. تو جب نیچے کے غریب کے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا تو یہ ملک ترقی نہیں کر پا رہا. ایسے لوگ ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا, سائن نہیں کرنا آتا, وہ سیکرٹریز, ڈپٹی سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز کی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کی بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے, ایک لیٹر دے دیجئے ڈرافٹ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. عام آدمی جس کا حق بنتا ہے ایف آئی آر کٹانا, وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. لاکھوں روپے دے گا تو ایف آئی آر کٹے گی, ہزاروں روپے دے گا تو ایف آئی آر کٹے گی. جو آپ کے سامنے پولیس کا ظلم ہے چاروں صوبوں کے اندر آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اور کئی چیزوں میں کوئی چیز بغیر رشوت کے ہو نہیں پا رہی. تو لوگوں کو یہ ملک ترقی صرف اس وقت کرے گا جب اصل مالک جو ہے, اقتدار جو ہے, وہ اصل مالکوں کے حوالے کیا جائے. اور اصل مالک اس ملک کے متوسط اور غریب لوگ ہیں. امیروں کے سے بھی کوئی دشمنی تھوڑی ہے, لیکن وہ یہ کہ وہ لوگ یا تو ایک جمہوریت میں حصہ نہیں لیتے, اور اگر لیتے بھی ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے, اور وہ مصلحت دیکھ کے ان سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اقتدار میں, جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے, سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو ہم پاکستان کا جب عام آدمی موومنٹ کرے گا, اور ہمارے ساتھ ہمسائے میں جب عام آدمی نے موومنٹ کی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جماعتیں آ رہی ہیں جو پہلے تھیں موروثی جماعتوں کا خاتمہ کر دیا. اور ہمارے لوگ بھی اب اکٹھے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. میں جہاں جاتا ہوں, جس گلی میں جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں, ہم اس نظام سے تنگ ہیں, ہم ایسی جمہوریت کو ہم کیا کریں جہاں ہمارے بچوں کو, جہاں ان کے مسائل حل نہیں, ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے, جہاں ہمارے بچوں کو انصاف نہیں ملتا, جہاں ہمارے بچوں کو کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے, انجینئرنگ, میڈیسن, ہر محکمے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ملک سے باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں. اگر یہی بچے یہیں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اس ملک میں رہیں, تو آپ یقین کریں کہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بہترین دماغ جو یہاں تعلیم حاصل کرتا ہے, باہر چلا جاتا ہے اور وہاں دوسرے ملکوں کا ایندھن بنتا ہے, ان کو ترقی دیتا ہے. درست فرما رہے ہیں آپ امان اللہ پریٹر صاحب. یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں آپ کے منشور میں پڑھ رہا تھا, خاص طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کس طرح کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں 77 سال میں جو بھی خارجہ پالیسی رہی, کیسی بھی رہی, آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ کوئی ملک بھی نہیں کھڑا ہوا. کشمیر کھا گیا ہندوستان, 370 ختم کیا انہوں نے, 70 کو اور 35 کو ختم کر کے, پتہ تھا ہمیں وہ ختم کرنے والا ہے. اور اس کا وزیر خارجہ 44 ملکوں میں دورے کیا, اس کا صدر جا کے دورے کر رہا ہے. کس طریقے سے امریکہ کے صدر کے پر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جو کچھ وہ اس نے, آپ کو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے. اس کے برعکس
اگر ہماری پالیسیز یہ درست ہوتی، خارجہ پالیسی درست ہوتی اور ہم صرف امریکہ کی گود میں رہتے. 71 میں امریکہ نے بڑے واضح طور پہ ہمیں دھوکہ دیا. وہ کہتا رہا کہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، مگر آیا نہیں. ہماری خارجہ پالیسی جو ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ہمسایوں میں دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ ہمیں چائنا اور روس کی لابی میں رہنا چاہیے. اور چائنا نے تو کھلے عام 65 میں بھی 71 میں بھی ہمارا ساتھ دیا. آج بھی اس نے باوجود ہندوستان کی اور امریکہ کے پریشر کے باوجود سی پیک اس نے بنا کے دکھایا، بنا رہا ہے. اور 52 ارب روپیہ خرچ کرنے 52 ارب ڈالر خرچ کرنے جا رہا ہے. اسی طرح ہر دور میں ابھی بھی کشمیر کے اوپر چائنا کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روس اور چائنا کی طرف دیکھیں بجائے ہم امریکہ دیکھنے کے لیے. ہماری خارجہ پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم دوست کے ساتھ دوستی کی طرح چلیں، اور ہمیں وہ لوگ جن پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن لوگ ہمارا آج اس برے وقت میں ساتھ دے رہے ہیں، ان کی لابی میں کھڑے رہیں، ان لوگوں کی لابی میں نہ کھڑے رہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں امریکہ نے آج دھوکہ دیا. ہمیں کہا میں ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس نے 370 اور 35 سے ختم کر دیا تو اس نے کہا یہ ان کا ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو ایسی دوگلا پالیسیوں کو لے کر کیا کرنا ہے. مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی ایک بہت بڑی ریلی نکلنے والی ہے امریکہ میں، نیو یارک میں، جس میں مودی اور ٹرمپ جو ہے اس کو لیڈ کریں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم کیوں نہیں واضح طور پہ اس کو خیربات کہہ کے سیدھا چائنا اور روس کو اپنے ساتھ رکھیں. اور ہمیں اپنے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ریاست کا مفاد بہت اہم ہوتا ہے. جی امان اللہ پرائر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے ریاست کا مفاد اہم ہوتا ہے. ہمیں اس وقت چائنا اور رشیا کے پاس جانا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے مفاد، ہر ریاست اپنے مفادات کو پہلے رکھتی ہے. یہاں خارجہ پالیسی میں غلطی ہوئی ہے. جو امان اللہ پرائر صاحب کی پارٹی ہے اس کی جو خارجہ پالیسی وہ بیان کر رہے تھے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے ان کے منشور پر، تنظیمی ڈھانچے پر بھی، اور محروم طبقے کو یہ کس طرح آگے لا پائیں گے اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں بھی جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بہت اہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین سینئر سیاستدان امان اللہ خان پراچا صاحب. پراچا صاحب، آپ بات کر رہے تھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. مسئلہ کشمیر بہت اہم ہے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر حل کیا ہے آخر اس کا؟ دیکھیے، ہندوستان نے جس طریقے سے ظلم اور بربریت کے ساتھ آج 90 لاکھ کشمیری لوگوں کو، کشمیری مسلمانوں کو اور کشمیری کے اندر رہنے والوں کو یرغمال بنا دیا ہے. 11 لاکھ کے قریب اس کی فوج وہاں ہے. تقریباً آلموسٹ ہر گھر کے اوپر ایک فوجی اس کا باہر کھڑا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں کشمیر کی ہم جو حمایت کر رہے ہیں وہ حمایت نہیں کر رہے جو پریکٹیکل حمایت ہو. پریکٹیکل حمایت میں ہمیں کم از کم، ہماری جماعت بالکل ریڈی ہے. ہم صرف اپنی پاک افواج کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک افواج ہمیں یہ اجازت دے اس بات کی کہ ہم اس ملک کے عوام کو موبلائز کر کے اسے تیار کریں، ریڈی کریں، جو کم از کم اس وقت وہ ایک پیج پر ہیں کہ ہم کسی بھی بھارتی جارحیت کی صورت میں ہم پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے والوں کو صرف کیمپ لگا کے ہندوستان کو میسج دیں کہ دیکھو کروڑوں افراد کیمپوں پہ کھڑے ہو کے اپنا نام لکھوانے کو تیار ہیں. ہندوستانی نہیں کر سکتا. کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کشمیر کے لوگوں کو ہتھیار، دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ مسلح جدوجہد کرنے کے لیے جس وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے. اگر ویسے آپ کسی کو ہتھیار دو تو وہ ٹیررزم میں آتا ہے. اگر کچھ لوگ اگر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سروائیول کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، ان کو اگر آپ ہتھیار دیتے ہیں تو وہ آزادی کی لڑ رہے ہیں. کشمیر کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مورل سپورٹ کے ساتھ، فائنینشل سپورٹ کے ساتھ ہتھیاروں کی سپورٹ کریں. یہ ٹائم ہے. ادروائز انہوں نے تو کہا ہے، ان کی لیڈرشپ، کشمیر کی ساری لیڈرشپ نے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی آپ آ کے ہماری پریکٹیکل مدد کریں. ہم جب مارے جائیں گے تو آپ آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا حجاج بن یوسف کو ایک مسلمان خاتون نے کہا تھا کہ ہماری عزت بچاؤ، تو محمد بن قاسم کو بھیج دیا گیا. آج ہماری ہزاروں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں. ہزاروں نوجوانوں کو قید کر لیا گیا، ان کو مار دیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ 10 سے 20 ہزار نوجوانوں کو آلریڈی مار دیا ہے. ہزاروں افراد کو جیلوں میں بند کر دیا ہے. 300 سے زائد نوجوان لڑکیوں کو ابھی تک ریپ کر کے وہ لے جا چکے ہیں.
भारतीय ले जा चुके हैं। 10 से 15 लाख आदमी की तैयारी हो रही है मारने के लिए। ये मोदी पहले भी गुजरात में मुसलमानों को मार चुका है और वहाँ आरएसएस जो है वो मुसलमानों को हर जगह पे दहशतगर्द तंजीम है जी। अमानुल्लाह पराजा साहब जो बात कर रहे हैं आरएसएस की, हिंदुस्तान की दहशतगर्द ये जमात है जिसके सरबराह मोदी हैं, गुजरात का कसाब जिसे कहा जाता है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और अल्लाह पराजा साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका मतलब है कि मुज़ाकरात से ये मसला हल नहीं होगा। और आपने जो बड़ा अहम पैगाम दिया कि कैंप लगाए जाएं और जहां लाखों करोड़ों लोग मौजूद हों, पैगाम जाएगा दुश्मन को कि पूरी कौम अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार खड़ी है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपने पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करें, लेकिन हम चूँकि हिंदुस्तान के 400 से ज़ायद चैनल और हिंदुस्तान की तमाम समाजी तंजीमें मिलकर इस वक्त भारत को और उसके ये मैसेज दे रही हैं कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। हम ये तो कर सकते हैं कि ये जहादी ये कैंप लगाकर और लाखों करोड़ों मर्द और औरतें बाहर निकलें, साइन करें और अंगूठे लगाएं और ये मैसेज दें हिंदुस्तान की फ़ौज को और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को कि हम ये ना समझो कि हमारी फ़ौज छोटी है, हम 22 करोड़ फौजी हैं, हमारी माएँ भी फौजी हैं, हमारी बहनें भी फौजी हैं, हमारे जवान भी फौजी हैं। हम 22 करोड़ का 22 करोड़ जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे पास तो सर्वाइवल की जंग लड़नी हमने। लेकिन अगर आपने हमें कॉर्नर किया, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ दिया है, आपने हम पाकिस्तान पे जारियत आप कर चुके, हम जारियत हमने नहीं की। अब पाकिस्तान क्यों देख रहा है? पाकिस्तान को कम से कम पाकिस्तान के चैनल्स को, पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमत को अपने आवाम को तैयार करना चाहिए जंग के लिए, क्योंकि भारत जो है वो अपनी कौम को तैयार कर चुका। हम अगर एक दफ़ा ये मैसेज दे देंगे करोड़ों के अफराद में, मैसेज करने होना चाहिए। आप यकीन करें हिंदुस्तान की हर चीज़ ढीली हो जाएगी। वो डरपोक है उसके और हमारे बेसिकली डरपोक हमारे देखिए उनके वाज़े कुफर और इस्लाम में एक वाज़े फ़र्क है। हम शहादत से डरते नहीं, हम शहादत की खातिर हम बड़ी मोहब्बत से जंग में हिस्सा ले सकते हैं और हमें मालूम है कि हमारी शहादत की सूरत में भी हमारी कामयाबी है और अगर हम जीत गए तो भी हमारी कामयाबी है। जबकि दुश्मन को पता है कि वो मरने से डरता है, उनकी माएँ जो फौजियों के माएँ वो सरहद पे भेजने से डरती हैं। वहाँ के अवाम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे जब यहाँ करोड़ों को लोगों को देखा जाएगा कि अभी तक हमने ये तैयारी नहीं की। अगर ये तैयारी हुकूमत या फ़ौज हमें खाली इजाज़त दे दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि करोड़ों अफराद इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे इस नेक काम में। हम अपनी अफवाज के साथ और पाकिस्तान, देखिए ना, पाकिस्तान है तो सियासत भी है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अगर स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान होगा तो मईशत भी उभरेगी, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान होगा तो हर चीज़ उभरेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप कश्मीर के हवाले से। ख़ासतौर पर बेहतरीन आपने एक पैगाम जो दिया है, ख़ासतौर पर ये जो दुनिया भर में जाना चाहिए, मीडिया के ज़रिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चाहे वो अखबारात हों, टेलीविज़न हो या रेडियो। अच्छा सर, मंशूर के हवाले से दो तीन और बड़ी अहम और ख़ास बातें। एक तो आपने कहा ये नए सूबों के हक़ में है आपकी जमात। देखिए बिल्कुल हक़ में, इसलिए कि स्विट्ज़रलैंड कराची के छोटा मुल्क है, पूरा मुल्क है, उसके 19 सूबे हैं, लेकिन वो है इंतज़ामी बुनियादों पर। पाकिस्तान के अंदर भी 27-28 सूबे बनना चाहिए। सूबा बनाना लिसानियत पे, कौम परस्ती पे, मज़हब परस्ती पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन बनातों पे जो है। तो कराची को भी सूबा बनाने के हक़ में? बिल्कुल, मैं तो कराची को सूबा बनाना चाहता हूँ, सूबा बनना चाहिए। खाली कराची अगर बनेगा तो पंजाब के भी सूबा बने, खाली कराची पे आप जोर ना दें ताकि लोगों में कोई इंतशार ना फैले। नहीं, बाकी पे तो सब राज़ी है ना, सिर्फ कराची पर बहस होती है ज़्यादा। नहीं, बाकी पे भी राज़ी तो नहीं होते, खाली आप कहते हैं कि सराइकी सूबा, हज़ारा सूबा, ये आप हज़ारा का सूबा बनाएं, सराइकी सूबा बनाएं। सराइकी सूबे में भी आप कई सूबे बना सकते हैं, पंजाब के अंदर भी कई सूबे बना सकते हैं आप, सिंध के भी, तब सिंध वाली राज़ी होंगे ना। लेकिन आप पंजाब में तो सूबे अनाउंस नहीं करते और आप खाली कराची की बात करते हैं। लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर आप कह रहे हैं, इंतज़ामी बुनियादों पे। लेकिन सिंध के अवाम को आप ज़बरदस्ती
خالی کراچی کی بات کر کے آپ کیوں اچکاتے ہیں؟ پورے پاکستان کے لوگ ہمارے لیے برابر ہیں. پورے پاکستان میں صوبے بنے اس بنیاد پر کہ انتظامی بنیاد پہ، تاکہ ملک ترقی کرے، علاقے ترقی کرے، گراس روٹ یہ تک پیغام دے رہے ہیں آپ کہ نئے صوبے بننے سے ملک پیچھے نہیں جائے گا، مزید ترقی کرے گا. بالکل. ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ اگر آپ پورے ملک میں صوبہ بناتے ہیں انتظامی بنیادوں پہ، تو وہاں فنڈز اور پاور اور اختیارات گراس روٹ تک جائے گا اور لوگوں کو ایک مالکی سی محسوس ہوگی اور علاقہ اور ملک ترقی کرے گا. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، پورا یورپ میں ڈسٹرکٹ لیول پر حکومتیں بنی ہوئی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ سر اختیارات نچلی سطح تک بھی جانے چاہیے، اس پر بات کروں گا، لیکن منشور میں ایک اور بڑی اہم بات، کیونکہ پاکستان مسلم الائنس ہے آپ کی پارٹی کا نام، تو کیا غیر مسلم یا اقلیت کے لیے بھی آپ کی پارٹی میں جگہ ہے؟ دیکھیں بڑی کلیئر اور واضح سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اقلیتوں کو پاکستان میں اقلیت نہیں کہتے. ہم انہیں یہ بڑی اہم بات ہے، سب سے ڈیفرنٹ ہے آپ کی دیکھیں پارٹی. اقلیت کہنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ہے. یہ ناانصافی ہے کہ اس ملک میں وہ بھی برابر کے شہری ہیں. اقلیت کہتی ہے، ایک دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری ہیں. ہم سکھوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو ہم عیسائی نہیں کہتے، ہم مسیحی کہتے ہیں. اور جو بھی پاکستان میں غیر مسلم ہیں وہ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں، اور ہم ان کو کسی حال میں اتنے حقوق حاصل ہیں، اور اتنے حقوق حاصل ہیں. لہٰذا ہماری پارٹی میں یہ فرق ہی نہیں ہے اقلیت وغیرہ کا، اور سارے پاکستانی برابر شہری حقوق رکھتے ہیں اور برابر کے پاکستانی اور پاکستان کے مالک اور حقدار ہیں. سر چھوٹا سا مجھے بریک لینے کو کہا جا رہا ہے، چھوٹا سا بریک لے لیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. بڑی اہم جو بات ہے اس اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین امان اللہ خان پراٹھے صاحب کے، کہ یہ محروم طبقے کی بات کر رہے ہیں، یہ متوسط طبقے کی بات کر رہے ہیں، غریب طبقے کے اوپر لانے کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. شاید اسی لیے ان کی جماعت اتنی تیزی سے پروان بھی چڑھ رہی ہے، لوگ ظاہر اتنی بڑی تعداد میں شامل بھی ہو رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے کہ جی محروم طبقہ کس طرح اوپر لائیں گے، کیونکہ اشرافیہ کا تو قبضہ ہے سیاست پر بھی. ہم دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں، ٹکٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کروڑ پتی ارب پتی ہوں، وہ انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، پھر ظاہر ہے جیتنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ سب سے پہلے واپس لیتے ہیں. اس پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں بھی جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں جی بالخصوص کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس میں اتنے سارے مسائل ہیں اور اتنی ساری جماعتیں بھی موجود ہیں. برس اقتدار 3 پارٹیاں ہیں یہاں، MQM پاکستان بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور تحریک انصاف. اس کے باوجود بھی یہاں ساری سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں لوگوں کے ناکام کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. امان اللہ خان پراٹھے صاحب، آپ اپنی جماعت کے ظاہر چیئرمین بھی ہیں، کیا کہیں گے کراچی میں یہ ساری سیاسی جماعتیں ناکام کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ناکام ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ اربوں روپیہ میں 85 سے لیتا ہوں، جب MQM متحدہ موومنٹ اس ملک میں میئرشپ لی، اس سے لے کر آج 2019 تک آلموسٹ 28-29 سال ہو گئے. اس 28-29 سال میں تقریباً 980 ارب روپے کے قریب اس شہر کو ملا. لیکن یہ بڑی بدقسمتی رہی کہ یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈر کی، ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کی پارٹیوں کے عہدیدار اور اراکین ہیں، وہ اپنے لیڈر اپنے لیڈر کے آگے وہ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں اور لیڈر کے گیت گاتے ہیں. وہ لیڈر کو مسائل کے بجائے اس کو ایک بادشاہ کی طرح اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کو بادشاہ سے شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی کو یہی وجہ ہے کہ اربوں روپیہ، تقریباً 600 سے 700 ارب روپیہ MQM نے لندن بھیج دیا. یہاں خرچ کرنے کے بجائے، یہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنے کے بجائے، یہاں کا دیا ہوا ٹیکس ہے اس کو جناب منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا ہوگا. گراس روٹ میں سے بھی MQM لوگ لے کر آئی. جو لوگوں کے پاس موٹر سائیکل تھی وہ بنگلے اور کوٹھیوں میں امریکہ اور یوروپ اور مڈل ایسٹ میں بڑے بڑے فیکٹریوں اور پلازوں اور بڑے بڑے شو روموں کو کہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل کراچی کے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. اسی طرح لوگوں نے ہر جگہ، اگر لاہور کے اندر کام ہوا اور وہاں پہ صفائی ستھرائی اور کچرا ختم ہوا تو کراچی میں کیوں نہیں کچرا ختم ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہی لوگ اقتدار میں آتے رہے، چاہے وہ بدماشی سے آتے رہے، چاہے وہ لاشوں کی سیاست سے آتے رہے یا وہ موروثی سیاست سے آتے رہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اقتدار میں نہیں آیا. اور آج بھی پچھلے الیکشن میں، اس سے پچھلے الیکشن میں، اس سے پچھلے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ یہی موروثی پارٹیاں آ رہی ہیں. لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اربوں لوٹنے آتے ہیں. جب ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کروڑوں خرچ کیا ہے، ہم تمہارے ووٹروں سے تھوڑی آئے ہیں، ہمیں تو سلیکٹ کیا گیا ہے.
ہمیں تو جو ہے ہم تو پیسہ لگا کر آئے ہیں، تو پیسہ دے کے ٹکٹ لے لیا جاتا ہے، پیسہ دے کے سینٹ کی ٹکٹیں بکتی ہیں، پیسہ دے کے ایم پی ایم این اے کی ٹکٹ کون نہیں جانتا، پورا پاکستان جانتا ہے. تو یہاں کوئی بہت زبردست بات. جو پیسہ دے کر آئے گا وہ عوامی مسائل حل کرنے دلچسپی نہیں ہوگی، وہ تو پیسے بنانے سے دلچسپی ہوگی. جب آپ اچھا سر، کراچی میں ایک اور بات امان اللہ خان پیر صاحب، بہاری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، بنگالی برمی موجود ہیں، ان کی مسائل پر کسی نے بات نہیں کی. آپ نے ان کے ساتھ بہت مدد بھی کی ہے، ان کا کام بھی کیا ہے، لیکن یہ تو گورنمنٹ کے کرنے کے کام تھے. دیکھیے پاکستان میں ان لوگوں نے جن کی بات آپ نے توجہ دی، بنگالیوں کی، بہاریوں کی، برمیوں کی، یہ سب کے سب مشرق پاکستان میں موجود تھے، اور کچھ لوگ یہاں پہ تھے. جس وقت شیخ مجیب الرحمان نے مشرق پاکستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک ہندوستان کے ساتھ مل کے چلائی اور ہندوستان جارح ہوا اور مشرق پاکستان علیحدہ ہوا، تو یہ بنگالی، یہ برمی، یہ بہاری جو آج پاکستان میں ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کر بھارت اور مکتی بانی کا مقابلہ کیا اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے. اور اس میں کئی لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کے پارٹی کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا. لاکھوں ووٹ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے دو قومی نظریے کے خلاف، جو دو قومی نظریے کے خلاف تھا، اس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے، شیخ مجیب کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں جو یہاں ہجرت کر کے یہاں آئے. اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اور ان کے ساتھ آج بھی آپ دیکھیں جو میسورون بہاری وہاں پہ ہیں لاکھوں کے تعداد میں. 16 دسمبر کو جب کہ وہ اپنا یوم آزادی مناتا ہے بنگلہ دیش، تو وہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لگاتے ہیں، پاکستان کے قومی ترانے لگاتے ہیں اور کالے جھنڈے لگاتے ہیں. سکوت ڈھاکہ ہے بیسیکلی. بالکل دیکھیں وہ کرتے ہیں. اور ہم نے ان پاکستانی بنگالیوں کا، پاکستانی بہاریوں اور پاکستانی برمیوں کو ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ تارکین وطن ہے. وہاں وہ غدار وطن، انہوں نے بنگلہ دیش کے پارلیمنٹ نے ان کو غدار وطن قرار دیا، اور یہاں پہ ہم نے تارکین وطن قرار دیا، جبکہ یہ سب سے محب وطن کو لوگ ہیں. آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے گا. آج اگر بھارت پاکستان پہ، آپ سب سے پہلے یہ قوم، میرا دعویٰ ہے، سب سے پہلے یہ بہاری، یہ بنگالی، یہ برمی بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح ہی نکلتا ہے پاکستان کے لیے. آپ مجھے خالی اجازت دے دیں، اب مجھے کہہ دیں، میں آپ کو آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے اندر لاکھوں افراد، بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی چیز کے، میں لاکھوں افراد کا مجمع میں نے پہلے بھی یہاں اکٹھا کیا ہے دفاع پاکستان کے اوپر. یہاں نشتر پارک میں بھی، یہاں جناح قائد اعظم کے مزار کے سامنے جناح پارک میں بھی میں نے لاکھوں، اورنگی جیسی جگہ پہ میں نے لاکھوں افراد پاکستان کے نام پہ اکٹھے کیے. اور آج میں محبت لوگ ہیں پاکستان کے نام پہ باہر آتے ہیں، جس طرح آپ کی دعویٰ اسی لیے کر رہے ہیں. کسی چیز پہ نہیں آئیں گے. یہ آپ سے نوکری نہیں مانگتے، یہ آپ سے ان کے علاقوں میں چلے جائیں، کسی قسم کی سڑک نہیں ہے، کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، کسی قسم کو کوئی ہسپتال، بغیر لالچ، بغیر پیسے، پاکستان کے نام پہ باہر آنے کو تیار رہتے ہیں. جس کی بدلے میں ان کو شناختی کارڈ ان کے نہیں بنتے، پاسپورٹ نہیں بنتے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹوں پہ لاک لگا دیا گیا ہے. تو یہ کیا آپ نے آواز اٹھائی ہے، لیکن گورنمنٹ کیوں اتنی، جس طرح آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، آپ بنگالی بہاریوں کی نہیں، تمام لوگوں کی آواز بنتے ہیں، لیکن بالخصوص ان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے. آج تک ان پاکستانی بنگالی بہاریوں برمیوں نے ایک پتھر بھی شہر میں نہیں مارا، پاکستان کے لیے ایک ٹائر نہیں جلایا، اور آئندہ بھی نہیں کریں گے. سر یہ ہوتا کس طرح ہے پھر؟ نشتر پارک میں لاکھوں لوگ آئے آپ کے جلسے میں، کوئی گھملا تک نہیں ٹوٹا، بڑے سکون سے بیٹھے آپ کی گفتگو بھی سن رہے تھے، چارج کراؤڈ تھا سارا، لاکھوں کی تعداد میں. اس کے علاوہ بہت ساری اور دوسری قومیں ہیں جن کو نہیں ملا، جن کو پاکستان بنانے میں بڑا انہوں نے کردار ادا کیا. میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے، وہ ایسٹ پنجاب سے آئے. کہتے ہیں کہ ہم جب نکلنے لگے تو ہمارے سکھوں نے حملہ کرنا تھا، تو ہم نے اپنی بہنوں کو، نوجوان بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو ہم نے ایک بھوسے کا کمرہ تھا اس میں ڈال کے پیٹرول سے ہم جلانے لگے، اور وہ تیار ہو گئیں اور وہ گھس گئیں اس کے اندر اپنی عزت بچانے کے لیے. تو آسانی کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل نہیں کیا، بڑی قربانیاں، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. بالکل صحیح، بالکل درست فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں وقت کی قلت ہے، زیادہ سے زیادہ بات آپ سے ہو جائے. سر نشتر پارک کا جلسہ، فیصل آباد کا جلسہ، ایوان اقبال میں کنونشن بھی کیا، اتنے زیادہ لوگ، صرف کراچی میں نہیں، صرف نشتر پارک کی میں بات کر رہا، پنجاب میں فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ آپ نے کیا. آپ دیکھیے کے پی کے میں دیکھیے گا، بلوچستان میں دیکھیے گا، ہماری تنظیم ماشاءاللہ کشمیر کے لیے نکلنے والی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ انشاءاللہ. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان
कि बागडोर जो है आम आदमी के हाथ में चली जाए और इस मुल्क को बचा लिया जाए। जब लोगों की औलादें बाहर होंगी, जब हमारे लीडरों की प्रॉपर्टियां बाहर होंगी, हमारे लीडरों के माँ बाप जहाँ जेलों में बंद हो जाते हैं, उनके माँ बाप जहाँ मर जाते हैं, तो उनकी औलादें जहाँ उनको न पूछने को न दफनाने कोई आया, ना उनको जेलों से निकलवाने के लिए कोई आया। तो जब लोगों की जो वो हैं लोगों के जो आम तौर पे जब लोग देखते हैं कि उसके सारे बेनिफिट्स जो हैं वो बाहर हैं, पाकिस्तान से उनको कोई बेनिफिट नहीं है, पाकिस्तान में उनको छोटे मोटे जो भी घर वर हैं वो सब मॉर्गेज हैं, अरबों की प्रॉपर्टी, खरबों की प्रॉपर्टियां बाहर हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जायदादें बाहर हैं, तो उनको पाकिस्तान से क्या हमदर्दी? उनको पाकिस्तान डूबता है डूबे, उन्होंने तो फिर वहाँ जाके बहुत बड़ी बात आपने कर दी। ये भी हमने देखा, यही बुनियादी पॉइंट जो आप मुझसे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, कि फिर ये भी देखते हैं हम इस वतन में कि वालिद हो, बहन पकड़ी जाए सगी, वालिद जेल चले जाएं तो बच्चे पूछने तक नहीं आते, वालदा की डेथ हो जाए तो साथ दफनाने तक नहीं आते। जो लोग यहाँ रहते हैं, इसका खाते हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरना है, यहीं जीना है उन्होंने, उनकी हम बात क्यों नहीं करते? फरारी साहब, फिर उनकी तरफ क्यों लोग राग़िब होते हैं, जिनके बारे में ये तो अच्छी बात है, शऊर दे रहे हैं लोगों को आपके, जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, औलाद बाहर है, सब कुछ बाहर है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में आते हैं? लोग उनकी तरफ राग़िब नहीं है। मैंने तो अर्ज़ की थी ना कि वोट आपको दिया जाता है, इलेक्ट मैं हो जाता हूँ, तो ये सिलसिला यहाँ चल रहा है। करोड़ों की चमक, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि लोग बिरयानी की देगों पे बिक गए, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग सही वोट देते हैं, अक्सरियत का फैसला सही होता है, लेकिन उनके साथ हमेशा धोखा हुआ है। अब ये क्योंकि आज तो लोग कहते हैं कि सियासत एक धोखा है, सियासतदान सारे झूठे और बेईमान हैं, जबकि सियासत एक बहुत बड़ी इबादत है। इन सियासतदानों ने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब लोग सियासत को इबादत के बजाय धोखा समझते हैं। आम आदमी इसको धोखा समझता है, तो आम आदमी इस चीज़ से तभी बाहर निकलेगा जब इक़्तिदार जो है आम आदमी के हाथ में आएगा। और सर जाते आखिरी मिनट मेरे पास, मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त जो मसला है वो है मुआशी। सर, पाकिस्तान के क्या मुआशी हालात बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? कोई फार्मूला है आपकी पार्टी के पास? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर से बेहतर होते गए ना। जब पाकिस्तान अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कोरिया, जापान, चाइना से और मलेशिया से ज़्यादा था, तो उस वक्त आज भी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानियों को कमी तो नहीं है। अरबों खरबों लोगों ने यहीं से, इस मुल्क से कमाया। ये बड़ी बड़ी चहल पहल आप देख रहे हैं, इस मुल्क में बिल्डिंगें सब लोग बनाया। जब तक आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे, अपने ताजर पे, अपने बिल्डर पे भरोसा नहीं करेंगे, इन लोगों के अंदर आपने खौफ पैदा कर दिया। सरमाया किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब आप सरमाया को खौफ ज़दा करेंगे तो सरमाया बाहर चला जाएगा। आप अपने अवाम पर एतमाद नहीं दे रहे, आप ताजर को, आप ताजर को, बिजनेसमैन को, कि किसको आप चोर बोलते हैं, उसको आप उसको डाकू बोलते हैं, आप उसको कहते हो तुम बेईमान हो। आप उसको देखिए, एक दफ़ा जब एक आदमी FBR में फॉर्म भर दे, इनकम टैक्स भर दे, उस पर एतमाद कीजिए और उसका पैसा लगता हुआ नज़र आए हॉस्पिटल्स पे, स्कूल पे, रोडों पे, सीवरेज पे, मीठा पानी मिलने पे, अस्पतालों पे, दिफा पे, तो लोग खुद देंगे, लोग जानते हैं, देना जानते हैं। लेकिन आप अपने जो काम हुकूमत के करने के हैं, जब आप उसको बिजली नहीं देते, जब आप उसको अस्पतालों की फैसिलिटी नहीं देते, जब आप उसको अच्छे स्कूल नहीं देते, जब उसको पीने का पानी नहीं देते, लोग मजबूरन RO प्लांट लगाते हैं, लोग मजबूरन सोलर लगाते हैं, लोग मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में डालते हैं, तो वो पैसा बचाते हैं, वो पूरा नहीं दे पाते। अगर वो पूरा इनकम टैक्स दे दें तो वो क्या करेंगे? लोगों की मजबूरियाँ भी हैं। अगर आप लोगों की मजबूरी को समझें और लोगों को एतमाद दे दें और उन पर भरोसा करें, तो यकीन करें, लोग, पाकिस्तान के लोगों ने इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से बनाया और ऐसे हालात में पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को बनाया जब यहाँ कोई दफ्तर नहीं थे, दरख्तों पे नीचे बैठ के इस मुल्क के लोगों ने इस मुल्क को सर्वाइव किया। तो हमारे लोग करना जानते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि अपने लोगों पर भरोसा करें, उनके ऊपर एतमाद करें, उनको ऐसी पॉलिसी दें कि उनको चोर ना कहें, उन पर देखें कैसे मुल्क नहीं बदलता। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान पराचा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन। उन्होंने अपने मंशूर भी बयान किया, तंजीमी ढांचा बताया और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के मसाइल का हल। और जाते जाते उन्होंने गुफ्तगू की मुआशी हालात के हवाले से कि जब तक आप ताजर को, बिजनेसमैन को एतमाद नहीं देंगे, उन पर भरोसा नहीं करेंगे, चोर डाकू में कहेंगे, तो फिर ज़ाहिर सरमाया पाकिस्तान में नहीं, वो बाहर लगाएंगे। वो पाकिस्तान का जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं और हर मुश्किल वक्त में यही लोग
پاکستان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین امان اللہ خان پاریری صاحب، بہت ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا کی بات۔